کیا پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے؟ جی جائز ہے، باقی میڈیکلی یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے یہ آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں۔ رئیس خان کراچی سے کہتے ہیں ذہن میں غلط سوالات آتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جو غلط سوالات آنے دیں، جو صحیح سوالات آئیں تو مسائل کا میرا یہ سیشن ہے، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ غلط آتے ہیں تو آنے دیں، وہ یہ وسوسے ہوتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سرفراز صاحب کہتے ہیں میرٹ انڈیا، سرفراز میرٹ انڈیا سے، نام سرفراز ہے، میرٹ انڈیا سے ہیں۔ کیا پہلی بیوی کو بتائے بنا دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، 4 شادیاں ہوں یا 2 شادیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان کی ہے کہ ان کے برابر کے حقوق پورے کرو۔ تو اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ 2 یا 4 شادیاں کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے آپ پھر شادیاں۔ بیوی کو بتائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، بتا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ بتا کے کر رہے ہیں بغیر بتائے کر رہے ہیں۔ اصل آرڈر یہ ہے کہ آپ اس کے حقوق پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دونوں کے۔ میرے نانا کے 3 بیٹے ہیں، جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام نہیں کری، یعنی جب نانا فوت ہوئے تو بیٹوں کے نام جائیداد نہیں کی۔ اب میرے تینوں ماموں کی شادی ہو چکی ہے، یعنی نانا کے تینوں بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے، اور بڑے ماموں کی ایک بیٹی ہے، بڑے ماموں فوت ہو گئے۔ اچھا بھائی، یعنی نانا کے جو 3 بیٹے تھے ان میں ایک بیٹا فوت ہو گیا، اور اب ان کی بیٹی جائیداد میں حصہ مانگ رہی ہے، تو اس کا جائیداد میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل 100% ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نانا کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی وراثت میں وہ تینوں بیٹوں میں تقسیم ہونی تھی، اب تقسیم نہیں ہوئی تو ان کا حصہ ختم نہیں ہوا اس سے، تو جس بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اس بیٹے کے حصے میں جو وراثت آنی تھی وہ وراثت اس بیٹے کے وارثوں کو چلی جائے گی، یعنی آپ کے ماموں کے وارثوں کو۔ آپ کے ماموں کے وارثوں میں آپ کی ممانی اور آپ کے ماموں کے بچے ہیں، تو اس کی تفصیل لکھ کے دیں گے تو میں بتا دوں گا کس کا کتنا حصہ ہے، لیکن بہرحال بیٹی کا حصہ ہے جائیداد میں۔ کیا آدمی اپنے پورے جسم کے بال نکلوا سکتا ہے؟ اگر وہ آدمی ہے تو اس کو ایسے کام کا شوق ہوگا ہی نہیں، اس لیے داڑھی کاٹنا تو بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے۔ باقی پوری باڈی کے بال نکلوانے میں کچھ بال ایسے ہیں جو اللہ نے نکالنا ضروری قرار دیا ہے، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال، یہ کاٹنا فرض ہے، لازم ہے، اور مونچھیں تراشنا بھی لازم ہے۔ باقی بال کیوں نکلوا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا، اگر اس کی نیت بری ہے۔ آج کل گے بھی آ گئے ہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ، اور ان کو اپنی باڈی کو عورتوں کی طرح بنانے کا شوق ہے تاکہ ہم اٹریکٹیو نظر آئیں، تو اگر یہ نیت ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو کیا نیت ہے؟ وہ نیت بتائیں کہ کیا وجہ ہے بھائی، کیوں بلا وجہ اپنے باڈی کے بال، آج تک جو کام مردوں نے نہیں کیا وہ اب کیوں کرنے چلے ہیں؟ اس کی کوئی ویلڈ ریزن ہوگی تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس کے حلال یا حرام ہونے پر۔ اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے تو پھر کیا ریزن ہے، کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ اگر بچوں کے اسکول بیگ پر کارٹون یعنی آنکھیں بنی ہوئی ہوں تو کیا فرشتے نہیں آتے؟ صرف آنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا، چہرے کی تصویر بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ تو بچوں کے بیگ وہ لینے چاہیے جن پہ جاندار کے چہروں کی تصویریں نہ ہوں، اگر ہیں تو اس کو آپ مسح کر دیں۔ باقی فرشتے نہیں آتے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، جہاں بھی جاندار یا انسان کی تصویر ہو، مراد اس سے چہرے کی تصویر ہی ہے، تو وہاں پر فرشتے نہیں آتے، کیونکہ فرشتے گناہوں کی جگہوں پہ نہیں جاتے، برائیوں کی جگہوں پہ ہاں وہ فرشتے آتے ہیں جو عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنا ہے، قطع نظر اس سے کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اس بحث میں پڑے بغیر۔ کسی نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، وہ کتا اٹھا کے ایک بندہ لے کے جا رہا تھا، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ یہ تم نے کتا اٹھایا ہوا ہے، یہ تو شریعت میں کتا پالنا جائز نہیں ہے سوائے ضرورت کے۔ ضرورت کے لیے تصویر بھی بنا سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت کی بات ہو رہی ہے، تو ضرورت کے لیے کتا پالنا قرآن میں اس کی اجازت ہے، تو بغیر ضرورت کے شوقیہ کتا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کتا پالا ہوا تھا، تو شاہ اسماعیل نے کہا کہ تم نے کتا پالا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے؟ تو اس نے کہا اس لیے تو پالا ہے، وہ کوئی دہریہ تھا، ملحد تھا، طنز کیا اس نے، اس لیے تو پالا ہے کہ موت کا فرشتہ ہی نہیں آئے میری جان نکالنے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو فرشتہ کتے کی جان نکالنے آئے گا نا، تمہاری جان نکالنے بھی وہی آئے گا۔ اچھا بھائی، کیا لڑکی اپنی ممانی کے بھائی سے نکاح کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے۔ دانش گھانوی انڈیا سے، کیا تیسری صف میں تکبیر پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ مہوش شاہد آزاد کشمیر سے، کیا ویڈیو کال پر نکاح کرنا جائز ہے؟
دیکھیں ویڈیو کال پہ نکاح کا اگر صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو نکاح ہو جائے گا، غلط طریقہ اختیار کیا جائے تو نکاح نہیں ہوگا۔ ویڈیو کال پہ نکاح یا آڈیو کال پہ نکاح کا جائز طریقہ یہ ہے کہ نکاح نہ ہو، بلکہ دولہا یا دلہن قاضی کو جو نکاح پڑھا رہا ہے نا اس کو فون پہ اپنا وکیل بنا دے کہ جی نکاح آپ پڑھا دیں، آپ میری طرف سے قبول کر لیں، یعنی میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ فلاں کا مجھ سے نکاح پڑھا دیں۔ تو پھر قاضی صاحب کیا کریں گے، جہاں نکاح ہو رہا ہے وہاں دو گواہوں کا فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے، ویڈیو کال پہ موجود ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ تو قاضی صاحب جب دولہا یا دلہن کے وکیل بن جائیں گے تو پھر وہاں وہ جہاں نکاح پڑھائیں وہاں پر دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو پھر وہ دولہا یا دلہن کے وکیل بن کے ان کی طرف سے دولہا سے کہیں، اور اگر دلہن کے وکیل ہیں تو دولہا سے کہیں، دولہا کے وکیل ہیں تو دلہن سے کہیں بھئی فلاں ہے، وسیم بھائی کا میں بہت دفعہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں، آج اچھا تذکرہ بھی ہو جائے کہ میں نے تمہارا نکاح وسیم سے کرا دیا، کیونکہ وسیم نے اجازت دے دی ہے کہ جی آپ میری طرف سے فلاں میرا نکاح فلاں سے کرا سکتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کہیں بھئی دو گواہوں کی موجودگی میں دلہن سے کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح وسیم سے کرا دیا، تو وہاں فزیکلی گواہ اس مجلس میں موجود ہوں، ویڈیو کال پہ گواہوں کا اعتبار نہیں ہے، تو وہ کہیں کہ وہ دلہن کہے جی ہاں میں نے قبول کیا، یا دلہن فون پہ ہو اور دولہا یہاں بیٹھا ہوا ہو، دلہن کہے کہ میں نے آپ کو اجازت دی کہ آپ میرا نکاح وسیم سے کرا دیں، تو قاضی صاحب وسیم جو وہاں بیٹھا ہوا ہے فزیکلی، ویڈیو کال پہ نہیں وہاں بیٹھا ہوا ہے موجود ہے، اس سے قاضی صاحب کہیں کہ فلانی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تم سے اس کا نکاح کرا دوں، تو میں تمہارا نکاح اس سے میں نے کرا دیا، دو گواہوں کی موجودگی میں کہیں۔ اور وسیم صاحب کہتے ہیں ہاں جی میں نے، وسیم صاحب تو آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات میں الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا جذبہ دیا، فوراً کہہ دیں کہ ہاں جی میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ یا دولہا دلہن دونوں ہی موجود نہیں ہیں، دونوں نے ہی قاضی کو وکیل بنا دیا، دونوں ویڈیو کال پہ الگ الگ ملکوں میں، تو پھر قاضی کیا کرے گا، دونوں کی طرف سے اجازت لے گا، بھائی مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کرا دوں، اور وہ اس سے اجازت لے کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کرا دوں، اور پھر دو گواہوں سے کے سامنے کہے جو فزیکلی قاضی کے پاس موجود ہوں، جو نکاح پڑھانے والا ہے نکاح خوان اس کے سامنے فزیکلی موجود ہوں، ویڈیو کال پہ نہیں، ان سے کہے کہ فلانی بنتے ڈمکانی کا نکاح میں نے فلانے بنتے ڈمکانے سے کیا، یہ دونوں گواہ ہیں اس پر، اس طرح سے نکاح ہو جائے گا۔ اتنی ٹینشن میں پڑھنے کے بجائے کسی عالم مفتی یا جو بھی نکاح کے مسائل جانتے ہیں ان کو بول دیا کریں، وہ ویڈیو کال پہ نکاح پڑھا دیں گے، یہ طریقہ اختیار کر کے۔ اور ایک غلط طریقہ ہے جس سے نکاح نہیں ہوتا ویڈیو کال پہ، وہ جو آج کل بعض جگہوں پر ہے کہ سب کچھ ویڈیو میں ہی ہو رہا ہوتا ہے، فزیکلی وہاں گواہ موجود نہیں ہوتے، ویڈیو کال پہ گواہ موجود ہوتے ہیں، تو اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، اگر وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور وتر کے بعد یاد آئے تو کیا وتر دہرانے ہوں گے؟ یقینی طور پر اگر یاد آیا نا کہ واقعی میں نے نہیں پڑھی دعائے قنوت، شک و وہم نہ ہو، یقینی طور پہ یاد آئے تو پھر وتر دہرانے پڑیں گے۔ ارشد وارثی رکیلا انڈیا سے، جب کچھ بڑا سامان خریدتے وقت فائنانس کرواتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ اور جو نقصان کے طور پر قسطیں کاٹتے وقت جو باؤنس چارجز دینا پڑتا ہے جو وقت پر جمع نہیں کر پاتے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ جو فائنانس کرواتے ہیں نا کچھ بڑا سامان خریدتے ہوئے، اس کی جائز صورتیں بھی ہیں اور حرام اور ناجائز صورتیں بھی ہیں۔ تو اسلامک بینک کے ذریعے کریں تو ٹھیک ہے، اگر سودی بینکوں کے ذریعے کریں تو ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسلامک بینک جو لیٹ پیمنٹ کاٹتا ہے نا، یعنی جو چارجز کاٹتا ہے، پینلٹی لگاتا ہے، وہ چیریٹی کرتا ہے، وہ اسلامک بینک کے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوتا، اور سودی بینک کے وہ پروفٹ کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو آپ نے بڑا ہی مبہم سا سوال کیا ہے۔ بہرحال اگر فائنانس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو گاڑی خریدنی ہے، تو آپ نے اس کو پیسے دیے کہ گاڑی خرید لو اور پھر اتنی پیمنٹ مجھے دے دینا اضافے کے ساتھ، تو وہ تو سود ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو گاڑی خرید کے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دیں، اس طرح سے جائز ہے۔ تو کیش پہ ہمیشہ چیز کی قیمت سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے، لیکن اسی مجلس میں یہ طے ہو جائے کہ کس قیمت پہ آپ اس کو بیچ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جی اگر تم نے دیر کر دی تو اتنی پیمنٹ ہے اور جلدی دے دیے تو اتنے پیمنٹ ہے، اسی وقت طے ہو کہ کیش پہ لے رہے ہو یا قسطوں پہ لے رہے ہو، یہ اسی وقت طے ہو جائے، اور پھر اس میں کمی بیشی درست نہیں ہے۔ اور دوسرا، گاڑی پہ آپ کا قبضہ ہوگا، پہلے قبضہ کر کے پھر اس کو ہینڈ اوور کریں گے آپ۔ ارشد بھوپال انڈیا سے، جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جان کا صدقہ
مال، یہ بولنا کیسا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں یہ رواج ہے کہ جب کسی کا کوئی جانور مر گیا تو کہتے ہیں دیکھو بلا اس نے اپنے اوپر لے لی ہے اور ہم پہ بلا آ سکتی تھی، یا مالی نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں دیکھو مال کا صدقہ نکل گیا، جان بچ گئی۔ اس طرح کے الفاظ کا ہمیں صراحتاً قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کسی نہ کسی، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، تو یہ کسی نہ کسی خیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اس سے کوئی گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی خیر ہی ہوتی ہے اس میں۔ تو اس بات کا امکان بہرحال ہے کہ اللہ نے مالی نقصان کروا کے جانی نقصان سے بچا لیا ہو، ہم نے نہ وہ جانی نقصان آتا ہوا دیکھا نہ وہ مالی نقصان آتا ہوا دیکھا، تبھی تو یؤمنون بالغیب، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی باتوں کو بن دیکھے یقین کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ ہر مصیبت میں کوئی خیر ہے، تو وہ خیر پھر کس طرح سے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو یقینی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مصیبت میں ڈال کے اللہ بڑی مصیبت سے بچا لے، جیسے مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو قبر کا عذاب ہوگا، لیکن وہ قبر کا عذاب ان کے لیے رحمت بنے گا، اس لیے کہ وہ بڑے عذاب سے ان کو بچا لے گا، میدان حشر کے اور جہنم کے عذاب سے اللہ چھوٹے عذاب دے کر ان کو بخش دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی مصیبت جب آتی ہے نا تو اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اس کو دنیا میں گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں یہ سوچ کے صبر کرنا چاہیے کہ ہمیں تو یہ مصیبت لگ رہی ہے، لیکن اس مصیبت نے عین ممکن ہے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو، یہ بات درست ہے۔ اگر شوہر بیوی کو یہ کہے کہ اب تو نکاح ہو گیا، اب میں تمہیں طلاق دے دوں، اور بعد میں شوہر اس کو سمجھائے کہ اگر میں کہہ دیتا تو ہو جاتی، کیا ایسے کہنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں ہوگی جی، لیکن ایسا شوہر پاگل ہے، کوئی اور مذاق کر لے بیوی کے ساتھ کہ اب تو شادی ہو گئی، اب میں تمہیں طلاق دے دوں، تو ڈاکٹر سے علاج کروائے اپنا۔ یہ طلاق کے الفاظ کو کھیل تماشے کی چیز نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے جہاں بھی طلاق کے احکام بیان کیے ہیں وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ، تو اس لیے شوہر کو چاہیے کوئی اور مذاق کرے۔ یہ گھر میں طلاقوں کے تبصرے کرنا اور مذاق اور کھیل کی چیز بنانا یہ خاندانی لوگوں کی علامت نہیں ہوتی۔ کیا جس لڑکی سے زنا کیا جائے اس سے نکاح کرنا ضروری ہے؟ اگر لڑکا شادی نہ کرے صرف توبہ کر لے، یہ اس کے لیے صحیح ہے؟ بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، اس کو لوگوں نے بہت لائٹ لے لیا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہے۔ اگر زنا ہلکا جرم ہوتا اللہ کی نظر میں تو قرآن یہ نہ کہتا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو پبلک کے سامنے، یہ حکومت کو حکم ہے، آپ خود نہ کر دیں۔ اور اگر میرڈ یعنی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کرنے کا، پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے۔ اتنی بڑی سزا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ زنا کرنا تو دور کی بات، قریب بھی مت جاؤ۔ تو اللہ نہ کرے کسی سے ہو گیا وہ توبہ کرے، اس لڑکی سے شادی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس لڑکی کو شادی کا دھوکہ دیا ہوا تھا، بعض بے غیرت ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو شادی کا دھوکہ دے کے قریب کرتے ہیں پھر اس سے زنا بھی کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ جب ایک لڑکی کو کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کی پاک دامنی کو خراب کیا ہے آپ نے، تو پھر توبہ کی تکمیل کا تقاضا یہی ہے کہ اسی سے آپ نکاح کریں، کیونکہ اب وہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، دھوکہ ہوگا اس سے، وہ کنواری سمجھ کے نکاح کرے گا تو مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ لڑکی کے دل میں بھی جذبات دوسرے شوہر کے لیے وہ نہیں بنتے جو پہلے آدمی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس توبہ کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے، توبہ تو ہو جائے گی، سچی توبہ اگر کر لی، اس لڑکی سے نکاح کرنا بہرحال ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیا جائے اس سے، جس کو اس کنڈیشن میں جو میں بتا رہا ہوں، جس کو دھوکہ دیا ہو۔ وقاص مردان سے کیا انشورنس حرام ہے جس میں میرا کام صرف معلومات دینا ہے؟ نہیں جی، انشورنس کی معلومات دینے سے آپ کا مقصد اگر لوگوں کو انشورنس کی ترغیب دینا ہے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معمول مسجدوں میں بن چکا ہے، اس کا ہمیں قرآن و سنت میں اور فقہ کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور فقہ کی کتابوں میں ثبوت اس لیے نہیں ملتا کہ فقہ قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج بعض لوگوں نے، بعض اسکالر نے یہ بنا کے پیش کیا ہے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے جی، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ جیسے فقہ جو ہے وہ تورات اور انجیل سے اخذ کیا گیا ہے، وہ قرآن و سنت سے گویا اخذ نہیں کیا گیا۔ یہ احمقانہ باتیں، بے وقوفانہ باتیں اس دور میں مارکیٹ میں، کیونکہ علم ختم ہوتا جا رہا ہے تو جو جتنا بڑا بے وقوف اسکالر ہوگا اس کی بات لوگ زیادہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے فقہ کی کتابوں میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ پھر حوالے دیتے ہیں، دیکھو فقہ کی کتاب میں فلاں بات بھی تو لکھی ہے قرآن و سنت کے خلاف۔ دیکھیں فقہ کی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں قرآن و سنت سے اخذ کر کے، تو اس میں غلطی کا امکان بہرحال ہے۔
تو اس لیے فقہ کی ہر بات کو علماء نہیں مانتے ہیں، یہ بھی خوب سمجھ لیں۔ علماء کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، معیار ہوتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے۔ اس لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ وہ قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی فقہ میں بہت سے اقوال ایسے ہیں جن پہ فتویٰ نہیں دیا گیا، وہ قول لیا جاتا ہے فقہ میں جو مفتہ بھی قول ہو، جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، جو راجح قول ہوتا ہے، وہ قول کبھی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد جو ہمارے ہاں دعاؤں کا معمول بن چکا ہے، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو اجتماعی دعائیں اور ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کا جو معمول بن چکا ہے، تو انڈیویجولی کوئی مانگنا چاہے تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ سید اسد اللہ شاہ UAE سے، اگر ہم چند گھنٹوں کے لیے سفر میں جائیں اور وہاں باجماعت نماز ہو رہی ہو تو کیا ہمیں جماعت میں شریک ہونا چاہیے یا اپنی قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ نہیں جناب، جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کہیں سفر میں گئے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس جماعت کی نماز میں شرکت کریں۔ امام اگر 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو بھی اس کے پیچھے 4 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ میں ڈرامہ نہیں دیکھتی مگر میری ساس ڈرامہ دیکھتی ہیں۔ ساس تو خود ہی ایک ڈرامہ، استغفر اللہ، ساس ڈرامہ دیکھتی ہے بھائی۔ مجھے کہتی ہیں کہ ڈرامہ لگا دو۔ آپ کہیں کہ لگانے کی، اچھا پھر وہی بات ہوگی، نہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، میرے منہ سے نکلنے والا تھا۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ ڈرامہ لگا دو۔ ایک بار ان کو کہہ دیا کہ گناہ ہے، مگر بار بار نہیں کہتی کہ لڑائی نہ ہو۔ مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، آپ ڈرامہ نہ لگایا کریں۔ آپ ساس سے بولیں کہ آپ نے لگانا ہے، ویسے تو آپ کو ڈرامہ لگانے کی میں نے بتایا، استغفر اللہ، آپ ساس سے کہیں کہ آپ خود لگا دیا کریں ڈرامہ۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں۔ علماء سے میں نے سنا ہے بھائی جو چیز غلط ہوتی ہے تو اس میں تعاون بھی غلط ہوتا ہے، اس لیے میں ٹی وی آن نہیں کروں گی، ڈرامہ نہیں لگاؤں گی، آپ ہی لگا دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ساس کا اتنا دباؤ ہو کہ بعض دفعہ بہت ہی بڑا ساسیں تماشا بنا لیتی ہیں کہ بہو نے فتویٰ کیوں دے دیا مجھے، یہ تو ہمیں بتائے گی حلال و حرام، تو ہمیں سمجھائے گی۔ بہت زیادہ کوئی مسئلے کا اندیشہ ہو، بہت زیادہ مار پیٹ کا یا کوئی جھگڑوں کا اندیشہ ہو تو پھر خود فیصلہ کریں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے تو مسئلہ بتا دیا کہ جب گناہ ناجائز ہے تو گناہ میں تعاون بھی ناجائز ہے۔ اللہ ساس صاحبہ کو ڈراموں سے بچائے۔ معین خان مہاراشٹر انڈیا سے، فاتحہ کا پڑھا ہوا کھانا کیسا ہے؟ کھانا تو کوئی بھی کھانا جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو جائز ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ فاتحہ کا پڑھا ہوا کھانا کیسا ہے، سوال یہ ہے کہ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے۔ تو کھانے پہ فاتحہ پڑھنے کو لوگ فضیلت والا عمل سمجھتے ہیں، نیکی کا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا نیکی ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے یعنی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کسی نے پڑھ لیا تو کھانے کو ضائع کرنے سے بہتر ہے بہرحال اس کو کھا لیا جائے۔ اگر اس کو کسی اور کس نیت سے کھا رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، آپ نے پوچھا نہیں ہے، نارملی بہرحال اس کا کھانا جائز ہے، لیکن لوگوں کو منع کیا جائے اس عمل سے۔ وہ کیوں پڑھ رہے ہو کھانے پہ فاتحہ؟ فاتحہ نماز میں پڑھنے کی چیز ہے یا بطور رقیہ کے پڑھنے کی چیز ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، کھانے پہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ اگر کسی کا سگریٹ کا کاروبار ہو تو وہ کیسا ہے؟ سگریٹ حلال ہے یا حرام یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ عرب علماء اس کو حرام اور ناجائز کہتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو۔ خودکشی اسی وجہ سے تو حرام ہے نا کہ آپ لٹک جاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مارنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ آپ کھمبے سے لٹک جائیں، ایک قسم یہ ہے کہ سگریٹ پھونک پھونک کے مار دیں اپنے آپ کو۔ جو ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء ہیں، انڈیا پاکستان کے علماء، بنگلہ دیش کے علماء، برما کے علماء، ان کا موقف یہ ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بری چیز ہے اور قابل تعریف نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو بالکل اس خودکشی جیسے قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خودکشی میں موت تو 100% یقینی ہے اور نقصان بھی 100% یقینی ہے۔ سگریٹ میں اتنا زیادہ یقینی نقصان نہیں ہے اور فوری بھی نہیں ہے، اور وہ اس نقصان تک آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا پی اور مر گئے۔ تو جو جس درجے کی ہو اس کو اسی درجے پہ ناجائز قرار دینا چاہیے نا۔ ایک موت کا طریقہ یہ ہے کہ زہر پی لیا، ظاہر ہے یہ 100% حرام ہے۔ ایک یہ کہ سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کو بھی اگر بالکل حرام کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں گے تو سگریٹ میں اور زہر میں کوئی فرق رہے گا ہی نہیں، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے، سگریٹ پینا اور زہر پینے میں بڑا فرق ہے، دونوں کے گناہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے تھوڑا ہلکا لفظ استعمال کیا بر صغیر کے علماء نے کہ حرام نہ کہا جائے، اس کو مکروہ کہا جائے، ناپسندیدہ کہا جائے، لہذا اس کا کاروبار جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے، کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پلا رہے ہیں؟ ہاں کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کو یقین ہو کہ میں نے سگریٹ نہیں چھوڑی تو اب میری موت یقینی ہے، ڈاکٹر بعض لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اب آپ کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے والا ہے، اب یہ پھونک رہے ہو نا جو آپ، یہ دھواں ہی بننے والے ہو تھوڑے دنوں میں آپ، تو ایسے شخص کے لیے پھر حرام اور ناجائز ہوگا۔ نارملی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بچوں کو اس سے روکنا چاہیے، شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔
تو اس کا کاروبار بھی مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے، ہماری یہی رائے ہے۔ ٹریجر NFT کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ اس کے بارے میں مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، ویسے بتا چکا ہوں، میں دوبارہ اس کی تحقیق کروں گا، مجھے اس وقت تحقیق ذہن میں ہے نہیں کہ یہ کیا ہے۔ وضو پورا ہونے سے پہلے ہی بار بار ٹوٹ جاتا ہے، کیا کریں؟ جو اتنا بیچارہ معذور ہو گیا ہو کہ وضو کے دوران ہی وضو ٹوٹتا رہتا اس کا، اور تو اس پر میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ لیں کہ جس کو پیشاب کے بار بار قطرے آتے ہوں وہ وضو کیسے کریں۔ یہ آپ لکھیں گے نا، نیٹ پہ سرچ کریں گے میرا نام لکھ کے تو ایک کلپ آ جائے گا، تو وہ پھر معذور ہے ایسا شخص، اور اس کے وضو کا کیا حکم ہے وہاں آپ ڈیٹیل سے دیکھ لیں۔ میری دادی کمزور ہیں، زمین پر نماز پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، کیا وہ چارپائی پر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، اگر دادی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، تو اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے نماز پڑھیں، تو پھر بیٹھ کے زمین پہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور چارپائی پہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا آدمی جو ہڈیوں اور اعصابی بیماری کی وجہ سے کمزور اور معذور ہو، اور وہ اچھا یہ جو دادی کے بارے میں پوچھا ہے نا، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز تو پڑھ سکتی ہیں لیکن رکوع اور سجدہ پراپر وے میں نہیں کر سکتی، یعنی باقاعدہ جیسے ایک صحت مند آدمی رکوع اور سجدہ زمین پہ کر سکتا ہے اس طرح نہیں کر سکتی، تو بھی ان سے قیام معاف ہے، تو بھی وہ پھر چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایسا آدمی جو ہڈیوں اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے معذور ہو اور وہ نماز کا پکا پابند ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، اسے رات کو احتلام ہو جائے تو فجر کیسے پڑھے؟ صبح کے وقت اس کے جسم میں اکڑاؤ اور کھچاؤ ہوتا ہے، وضو کرنا بھی مشکل ہو تو صبح صبح غسل کیسے کرے؟ جبکہ گرمیوں میں جسم پر پانی ڈالنے سے کانپ اٹھے، کیا ایسا کر سکتا ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ 9-10 بجے غسل کر کے قضا پڑھ لے، یا ایسا طریقہ بتائیں کہ نماز بھی نہ چھوٹے اور غسل بھی ہو جائے؟ بھائی اگر واقعی بیچارہ کوئی بیمار ہے، معذور ہے، گرم پانی سے بھی غسل کرنے سے اس کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ معذور ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے بھائی صاحب۔ میں اسکول میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو میری کلاس نکل جاتی ہے، کیا میں 4 رکعت سنت چھوڑ سکتا ہوں؟ ظہر کی 4 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں، ڈیلی بیسس پہ ان کو چھوڑنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو کلاس اگر نکلتی ہے تو آپ مختصر پڑھ لیں وہ سنتیں، اور پھر بھی اگر آپ کا پڑھائی کا بہت نقصان ہو رہا ہے تو پھر بعد میں پڑھ لیں، یعنی ظہر کی فرض نماز پڑھ لیں اور یہ 4 سنتیں کلاس کے بعد پڑھ لیں، آپ وقت کے اندر اندر ٹائم تو رہتا ہے۔ عاصم مہاراشٹر انڈیا سے، میرا ولیمہ ہے اور میرے دوست چاہتے ہیں کہ وہ میری شادی میں، یہ کیا بجائیں بھائی؟ مارفا بجائیں؟ مارفا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے اور اس میں تلوار کو گھمایا جاتا ہے، کیا ولیمے میں ایسا کرنا جائز ہے؟ پتہ نہیں بھائی، کیا بجا لو، مجھے نہیں پتا آپ کیا بجا رہے ہیں۔ دف بجانے کی حدیث میں اجازت ہے نکاح شادی بیاہ کے موقع پہ، تو اب یہ کیا ہے واللہ عالم، مارفا کیا ہوتا ہے مینو نہیں پتا، یہ اپنے قریب کے علماء سے پوچھ لیں جن کو مارفا کا پتا ہو۔ استغفر اللہ، اگلا سوال بڑا خطرناک ہے۔ میرے ابو شراب پیتے ہیں، پیار سے منع کرنے سے وہ نہیں سمجھ رہے، کیا اگر ان کو شراب سے روکنے کے لیے بدتمیزی کرنی پڑے تو کیا کر سکتے ہیں؟ شرابی آدمی اتنا نیک نہیں ہوتا کہ بدتمیزی کرنے سے وہ شراب چھوڑ دے، اور وہ آپ کے والد بھی ہوں، تو آپ ان کو محبت سے ہی سمجھائیں، اور کوئی آپشن نہیں ہے، دعا کریں ان کے لیے، تبلیغ میں ان کو بٹھائیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ باپ شراب پیتا ہو، اولاد پہ کیا قیامت گزرتی ہے، اور پھر اولاد کی کیا تربیت ہوگی، ان کے دل میں باپ کا کیا احترام ہوگا؟ باپ کو کم از کم یہی سوچ لینا چاہیے، باپ تو اپنی اولاد کا محافظ ہوتا ہے، اس کو برائیوں سے روکتا ہے، وہ خود اگر برائیوں میں پڑ جائے تو آگے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے والد کو ہدایت دے، اور اس خبیث چیز سے، اس پلید اور گندی اور ناپاک چیز سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اللہ بچائے۔ تو میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ دیہاتی ہیں، مگر لڑکا شہر میں سافٹ ویئر انجینئر ہے، بہت بھلے لوگ لگتے ہیں، لیکن میری بیٹی نہیں مان رہی ہے، اسے ہائی فائی لوگ چاہیے، بہت سمجھانے پر مان جاتی ہے، مگر اگلے دن کوئی رشتہ دیکھنے کو، دوسرا رشتہ دیکھنے کو کہتی ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ اچھا، لڑکی آپ کی شہری ہے، لڑکا سافٹ ویئر انجینئر ہے مگر دیہاتی ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ شہری لڑکیاں گاؤں دیہات کے لڑکوں سے نکاح نہیں کرتی ہیں، کیونکہ مینٹیلٹی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ شہری لڑکیوں کی مینٹیلٹی ہائی فائی ہوتی ہے، ان کے پاس وائی فائی ہوتا ہے، اور گاؤں دیہات کے لوگوں کی مینٹیلٹی تھوڑی سی لو لیول کی ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرل ہے کہ شہری لڑکی نہیں پسند کرتی کہ میں گاؤں دیہات میں جاؤں۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ طلاقیں ہوئی ہیں، بعد میں گاؤں میں چلی گئی۔ تو لیکن اگر لڑکا میں کوئی گنوار پن نہیں ہے،
اچھا ہے, پڑھا لکھا ہے, اور جب آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے تو وہ اس کی وہ یعنی کمی پوری ہو جاتی ہے. تو یہ ماں باپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. میں تو ایک نارملی بات بتا رہا ہوں کہ دیہات کا لڑکا عام طور پر شہری لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہوتا, کفو نہیں ہوتا, ہم پلہ نہیں ہوتا. جو مینٹیلٹی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ شہر کا لڑکا تو گاؤں کی لڑکی سے شادی کرے, کیونکہ بیوی ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے اسلام میں, بلکہ اس میں تو ضروری ہے کہ وہ آپ کے سے تھوڑا کمتر ہو تو اچھا ہے. تو شہر کا لڑکا تو گاؤں کی لڑکی سے ضرور شادی کرے, بلکہ میں تو شہری لڑکوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ شادیاں گاؤں دیہاتوں کی لڑکیوں سے کیا کرو. لیکن لڑکی شہری ہو اور لڑکا گاؤں کا ہو تو یہ برابری نہیں ہے. تو اب یہ ماں باپ خود فیصلہ کریں کہ لڑکا سافٹ ویئر انجینئر ہے اور رہتا بھی شہر میں ہے, تو اگر وہ ہم پلہ آپ کو لگ رہا ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ خام خواہ کی ضد نہ کرے. ماں باپ زیادہ بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن جب تک میں اس لڑکے کو خود نہیں دیکھوں گا میں کیا پتا چلا سکتا ہوں کہ یہ دیہاتی ہے, یا کیونکہ بعض لوگ سافٹ ویئر انجینئر بن کے بھی ان میں وہ دیہاتی پن باقی رہتا ہے, وہ شہری لڑکی کے لیول کے نہیں ہوتے. تو بہرحال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ لڑکا آپ کی بیٹی کا ہم پلہ ہے یا نہیں ہے. یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. تو بیٹی کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ماں باپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بیٹی کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے عام طور پر, تو اس لیے وہ ماں باپ کی بات مانے. اور ماں باپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اچھی طرح سے دیکھ لیں, پرکھ لیں اس لڑکے کو کہ اس میں شہریوں کی عادات ہیں یا نہیں ہے, تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے, اور اخلاق و عادات میں کیسا ہے. اگر وہ بالکل شہریوں جیسا لگ رہا ہے تو سبحان اللہ. باقی شہریوں میں بھی تو کچھ خرابیاں ہوتی ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتی. گاؤں دیہاتوں کے لوگ مخلص ہوتے ہیں, شہری لوگوں میں, اور آج کل تو شہری لوگوں میں بے حیائی بہت ہے, آنکھ مٹکے, لڑکیوں سے دوستیاں, اور یہ سب چیزیں بھی تو ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی شہری لڑکے کو پسند کرتی ہو ماڈرن کو, اور وہ بعد میں پتا چلا کہ اس کی تو 10 گرل فرینڈ نکلی ہیں, یہ تو بڑے مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو آپ خود فیصلہ کریں, میں لوگوں کو مشورے نہیں دیتا کہ کہاں شادی کریں کہاں نہیں کریں, بس شرعی حکم بتا دیتا ہوں. زارا صاحبہ انڈیا سے, میرے سگے ماموں کی عمر 23 سال ہے اور میری 19 سال ہے. میں ان سے زیادہ کلوز ہوں. کبھی کبھی وہ اپنا سر میری گود میں رکھ کر سر کی مالش کراتے ہیں اور گلے بھی مل لیتے ہیں. میرا رشتہ بھی ہو گیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ غلط بات ہے. اگر ماموں اور بھانجی کی ایج اتنی قریب ہے تو پھر یہ بے تکلفی جائز نہیں ہے. فتنوں کا دور ہے. میں آپ کے ماموں پر کوئی خدا نخواستہ بدگمانی نہیں کر رہا, لیکن شریعت نے بدگمانی کے مواقع سے بھی ہمیں منع کیا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی کا بچہ آپ کے لیے اس زمانے میں 7 یا 10 سال کا بچہ گود میں بٹھانا بھی جائز نہیں ہے. اس زمانے میں فتنوں کا دور ہے. 100 میں ایک آدمی خراب ہوتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے پابندیاں 99 پہ 99 پہ لگانی پڑتی ہیں. آج بہت دفعہ دیکھا ہے ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں تو بڑے عمر کے لوگ ان کو گالوں پہ چوم رہے ہوتے ہیں, ہونٹوں پہ کس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے, شریعت میں حرام ہے, بڑی گاڑی ہاں نکال کے بولتے ہیں. بھائی شریعت میں ہر وہ چیز حرام ہے جو گناہ کی طرف لے کے جائے یا بدگمانی کا موقع دے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ برے ہیں, لیکن برے لوگ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو کیا ضرورت کیا ہے اس کی آپ کو؟ تو ٹین ایجر لڑکا ہو یا 7 سال یا 10 سال کے لڑکے ہوتے ہیں, ان سے بھی آپ احتیاط ضروری ہے. سر پہ ہاتھ رکھیں, بس اتنا پیار کافی اور مسافہ کر لیا, بس اس سے زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح بھانجی جوان اگر ہے تو ماموں کو چاہیے بھانجی کے سر پہ ہاتھ رکھے. بس جوان بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھیں, مسافہ کر لیں, بس اتنا کافی ہے. تو اتنا زیادہ ماموں بھانجی کا فری ہونا کہ گودوں میں سر رکھے جا رہے ہیں, یہ بہت ہی بری حرکت ہے. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اتنا کلوز ہوں اپنے ماموں سے. اگرچہ محرم ہیں, باپ کی جگہ ہوتے ہیں, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن اتنا کلوز ہونا جائز نہیں ہے. عثمان لیاقت رحیم یار خان سے, کمپنی سے ایڈوانس بیلنس لیا جائے تو اس پر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے, یعنی 25 روپے ایڈوانس لیں تو پھر کمپنی والے 35 روپے کاٹتے ہیں. کیا یہ سود ہے؟ نہیں جی, یہ سود نہیں ہے. اور وہ ایڈوانس میں پیسے تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں, وہ ایڈوانس میں یونٹ دے رہے ہوتے ہیں کال کے آپ کو. تو وہ یونٹ ظاہر ہے مہنگے ہوتے ہیں. جب آپ یعنی جب بھی کوئی چیز ادھار پہ لیتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے, یہ کوئی سود نہیں ہے. یہ اگر والد کسی بھی صورت بچوں کی شادی نہ کروا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ والد سے پوچھے بغیر شادی کر لینی چاہیے اپنے خرچے پہ, یہ ذہن میں رکھیں. باپ کو حق نہیں ہے بالغ اولاد کو شادی سے روکنے کا. اگر وہ بالغ اولاد اپنے خرچے پہ شادی کر رہی ہے, اپنے گھر کا اس نے ارینج کیا ہوا ہے, ہاں باپ کو اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں خرچہ نہیں کروں گا یا بہو میرے گھر میں نہیں آئے گی. یہ باپ کو حق ہے, اگرچہ نامناسب حرکت ہے, لیکن بہرحال قانون شریعت کا یہی ہے کہ ہر شخص شادی اپنے خرچے پہ کرے گا. لوگ کہتے ہیں پھر بیٹی کی شادی پر باپ پر خرچہ واجب ہے, تو بھائی بیٹی کی شادی پہ اسلام میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے تو واجب کہاں سے ہوگا؟ کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں خرچہ بیٹی کی شادی پہ. بیٹی کی شادی پہ تمام تر خرچے اس کے ہونے والے شوہر کے ذمہ اللہ نے رکھے, بیٹی کے باپ پر کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں. وسیمہ صاحبہ انڈیا سے, کیا جنت میں فیملی والے ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ بالکل پہچانیں گے. اگر وہ جنت میں گئے
تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے, صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. مجھے بازار سے ایک چیز ملی ہے, اس کی قیمت 450 روپے ہے, کیا یہ پیسے صدقہ کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ چیز آپ کو ملی اور آپ نے پوری کوشش کر لی کہ اس کے مالک تک جو ہے آپ وہ چیز پہنچائیں, پھر بھی مالک نہیں مل رہا, تو اگر آپ غریب ہیں تو رکھ لیں, اگر مالدار ہیں تو اس کی قیمت پھر آپ صدقہ کر کے رکھ لیں وہ چیز. اگر شوہر شرکیہ عقائد رکھتا ہو تو کیا اس صورت میں نکاح برقرار رہے گا یا فقہی اصولوں کے مطابق ختم ہو جائے گا؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی شرک کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر 100% بغیر کسی تعویل کے شرک کرتا ہے, بعض دفعہ شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب بات پوچھو تو گھما دیتے ہیں, بات کو گول مول کرتے ہیں, تو کسی کو کافر قرار دینا شریعت میں ہلکا مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے. تو اگر آپ کے ہسبینڈ واقعی شرک کرتے ہیں, بغیر کسی تعویل کے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں, بغیر کسی تعویل کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکونو کا علم حاصل ہے, کوئی چیز آپ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے, یعنی عالم الغیب ہیں آپ, اور ہر غیب کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, تو یا مشکل کشا ہیں, یعنی سب کچھ اختیارات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دیے ہیں, جب چاہے جو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بگڑی بنا سکتے ہیں, کسی کی بگڑی یعنی بنا بھی سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو یہ 100% نبی کو اختیارات دیے ہیں اور کوئی تعویل بھی نہ کرتا ہو اس کی بالکل واضح لفظوں میں, تو پھر ایسا شخص مشرک ہے, تو پھر کسی توحید پرست عورت کا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا, اور ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں کیس کرے اور 2 گواہوں سے یہ ثابت کر دے کہ میرے شوہر کے یہ شرکی عقائد ہیں, اور کورٹ پھر اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے گی, تو وہ ہوگا تو خلا, یعنی لفظ تو خلا کا ہوگا لیکن اس کو تنسیخ نکاح کنسیڈر کیا جائے گا اور ایسی عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا. تو ایسی عورت کے لیے, پھر مسلمان عورت کے لیے, توحید پرست عورت کے لیے ایسے شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے, اس کو ہم بستری پر قدرت دینا جائز نہیں ہے. اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے عقیدے کو کورٹ میں 2 گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ اس عقیدے کا حامل ہے, اور فتویٰ لے لے کہیں سے, کسی بڑے ادارے سے, دارالعلوم فرنگی ہے یا جامعۃ الرشید ہے یا کوئی بھی بڑا ادارہ ہو, اس سے فتویٰ لے لے کہ بھائی مسلم عورت کا مشرک سے نکاح نہیں ہوتا, اور اگر کوئی شرک کر لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. لیکن صرف اس بیس پہ کہیں اور عورت کے لیے شادی جائز نہیں کہ شوہر کا جو ہے وہ توحید پرست نہیں ہے, مشرک ہے, بلکہ کورٹ سے اس کو اپنا نکاح فسخ کروانا پڑے گا, تو فسخ کروا کے کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. اس شوہر کے ساتھ رہنا بہرحال جائز نہیں ہے جب تک الا یہ کہ یہ توبہ کر لے, تو پھر تجدید نکاح ہوگی. اگر یہ اس شرک سے توبہ کر لے تو پھر نکاح دوبارہ ہوگا. کیا قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ بھی اسی حرمت کا خیال رکھنا لازم ہے؟ آج کل یہ لوگ سوال کے ساتھ ان کے نام کیوں نہیں ہوتے. 15 فروری 2025. ٹائمنگ کا بڑا فرق ہے یہاں ملاوی میں اور افریقہ اور پاکستان میں. کہتے ہیں جی کیا قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ بھی اسی حرمت کا خیال رکھنا لازم ہے؟ اگر لفظ ب لفظ ترجمہ ہو, لفظ ب لفظ, تو پھر ایسے ترجمے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے. باقی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا بھی احترام, یعنی کسی پرچی پہ اگر صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے اور لفظ بلفظ ترجمہ ہے تو اس کا بھی احترام لازم ہے. مفتی صاحب مجھے بیماری ہے کہ 15 سال سے میری ناک بند ہے, تو جب غسل کرتا ہوں تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچ پاتا, کیا اس طرح سے میرا غسل ہو جائے گا؟ جتنی بھی ناک بند ہو, نرم ہڈی تک پانی پہنچانا پھر بھی آسان رہتا ہے. لوگوں کو بعض دفعہ وہم ہو جاتا ہے, ناک بند بھی ہو تو بھی پانی آرام سے پہنچتا ہے. آپ یوں کر کے پانی لے کے جائیں, تھوڑا سا ایسے کریں, پہنچ جائے گا پانی. بہت زیادہ اندر گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں, تو یہ نارملی آرام سے پہنچ جاتا ہے. جتنا آرام سے آپ پہنچا پا رہے ہیں بس وہی, اسی سے غسل فرض ادا ہو جائے گا.